میرا آج آپ احباب کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو سال بھر میں مختصر چند دورات کیے ان کا بڑے اختصار کے ساتھ تعارف کروایا جائے۔ سب سے پہلے ہم نے اساسیات المذاہب الفقہیہ کے نام سے ایک دورہ کیا جو عید البقرہ سے قبل پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اس میں ہم نے مذاہب اربعہ کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا اور پھر مذاہب مندثرہ کے بارے میں بڑے اختصار کے ساتھ کچھ پڑھا، اور اسی طرح ہم نے اس دورہ میں فقہ اسلامی کے 7 مراحل کے بارے میں پڑھا۔ پہلا مرحلہ عہد التشریع یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے لے کر کے آپ کی وفات تک کا دور ہے، اور دوسرا مرحلہ عصر الخلفاء الراشدین یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لے کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک کا دور ہے، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ عصر التابعین یعنی تابعین کا دور ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہے جس میں فقہ اسلامی نے عروج پایا۔ اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ عصر ازدہار الفقہ الاسلامی کا ہے کہ جس میں فقہ اسلامی کی کتب لکھی گئی اور فقہ اسلامی منتشر ہونے لگی۔ سامعین محترم، پھر اسی طرح پانچواں مرحلہ عصر نصرت المذاہب کا ہے کہ جس میں ہر فرقہ اپنے اپنے مذہب کی تائید کرنے لگا، اور اس کے بعد چھٹا مرحلہ عصر التقلید والجمہود کا ہے کہ اس مرحلے میں لوگ اپنے اپنے ائمہ کی تقلید میں منتقل ہو گئے اور انہوں نے اجتہاد کا دروازہ بالکل بند کر دیا۔ سامعین محترم، اسی طرح ساتواں مرحلہ عصر الیقظہ کا مرحلہ ہے کہ اس مرحلے میں یہ 1150 سے لے کر کے آج تک کا دور ہے، اور اس میں ائمہ محدثین نے پھر کچھ شروط کے ساتھ اجتہاد کی اجازت دے دی۔ سامعین محترم، پھر اسی طرح دوسرا دورہ جو عید البقرہ کے بعد شروع ہوا یہ السیرۃ النبویہ کے نام سے ہے کہ یہ اس دورے میں ہم نے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت الرحیق المختوم جو ہے اس کو مختصر پڑھا۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے بلکہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی جو عرب کے حالات تھے اس کو بڑی تفصیل سے پڑھا۔ اسی طرح اس دورہ میں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی اہمیت و فضیلت اور سیرت کی مقاصد کو پڑھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ لوگوں تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اسی طرح اس دورہ میں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوات اور سرایہ کے بارے میں پڑھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات کو جاننا اس قدر ضروری ہے کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کنا نعلم المغازی کما نعلم آیۃ من القرآن، کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگوں کے بارے میں اس طرح سکھلایا اور پڑھایا جاتا تھا کہ جیسے ہمیں قرآن کی کوئی آیت پڑھائی جا رہی ہے۔ اسی طرح پھر ہم نے تیسرا دورہ تدوین السنہ کے نام سے کیا۔ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کا مستقل طور پر تدوین کب شروع ہوئی یہ پڑھا، اور اسی طرح اس دورہ میں ہم نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں اور قرآن میں اور حدیث قدسی میں جو فرق ہے یہ پڑھا، اور اسی طرح اس دورہ میں ہم نے تدوین السنہ اور تصنیف السنہ کا جو فرق ہے یہ پڑھا، اور اس طرح خصوصاً اس دورہ میں ہم نے 8 کتب یعنی کتب 9 اور ان کے ساتھ 2 کتب سنن دارمی اور موطا امام مالک، ان کتابوں کا اسلوب، ان کے ائمہ کے مناہج اور ان کے ائمہ کے شیوخ اور تلامذہ اور ان کی مکمل حالات زندگی ہم نے اس دورہ میں پڑھی تھی۔ سامعین ذی قدر، پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا ہمارے آخری دورے تک پہنچا۔ ہم نے اس میں اصول الفقہ کے نام سے ایک دورہ کیا جس میں ہم نے مصادر شریعہ سے احکام کو استنباط و استدلال کرنا اور ان کے اصول و قواعد کو سمجھنا یہ سیکھا، اور یہی بات ہے کہ
مصادر احکام شریعت کے استنباط اور استدلال کو سیکھنا اور اس کو سیکھ کر کے سمجھ کر کے لوگوں تک پہنچانا یہ کہ اس قدر عظیم فریضہ ہے اور عظیم عمل ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ لوگوں جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں اور دین کی فقاہت دے دیتے ہیں۔ سامعین عزیز قدر، اسی طرح اس دورہ میں ہم نے اصول الفقہ کی دقیق ترین بحوث کو پڑھا، جس میں مسالک العلہ، اجماع صریحی اور اجماع قطعی اور اسی طرح اجماع مرکب اور اجماع صریحی ان سب اور اجماع سکوتی کو پڑھا، اور اسی طرح اس میں احکام دلالت کو پڑھا، اور اسی طرح اس دورہ میں ہم نے دلالات الالفاظ کو پڑھا اور ادلۃ الشرعیہ کو بڑی تفصیل سے پڑھا۔ اور سامعین اسی قدر پھر یہ ہمارا دورہ مکمل ہوا اور اسی کے نتائج کے لیے آج کا یہ پروگرام ہے۔ تو میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس طرح ان محدثین، فقہاء اور مورخین اور اصولیین نے ان تمام علوم کو اکٹھا کر کے ہم تک پہنچایا تو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان علوم کو اس ما حق ہو سمجھ کر سیکھ کر ان پر خود بھی عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔